بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے۔ ناظرین کل کی ویڈیو ہم نے جب اسامہ صاحب کہہ رہے تھے کہ آپ کے کلیجے منہ کو آئیں گے، ابھی تک حملے کا کوئی خبر نہیں تھی، کوئی نام و نشان نہیں تھا، اور 15 دن کا ہم نے کہا کہ اگلا 15 دن ایسے ہوں گے کہ آپ کے کلیجے منہ کو آئیں گے۔ اور ایک اور بڑی اہم بات، جب ہم یہ بتا رہے تھے کہ پاکستان افغانستان کے اندر گھس کے مارے گا، پھر اس کے بعد جب یہ مذاکرات چل رہے تھے ایران کے، ہم کہہ رہے تھے کہ یہ جنگ ہونی ہے، یہ نہیں ٹلنی، اور کچھ ہمارے ہی دوست اس کے اوپر مذاق اور ٹھٹھا اڑاتے تھے کہ یہ جنگ کہاں سے ہونی ہے، وہاں پہ مذاکرات چل رہے ہیں اور آؤٹ آف نو ویئر کیسے جنگ ہو سکتی ہے۔ لیکن آج BBC میں یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ اسرائیل کی چوائس آف وار ہے، پیشگی اقدام ہے۔ حالانکہ اس جنگ کا بظاہر کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، لیکن اس وقت بہت شدید حالات خراب ہو چکے ہیں۔ خلیجی ممالک میں ایران نے امریکہ کے اوپر جو ہے ان کی جو بیسز ہیں اس کے اوپر حملے کیے ہیں۔ ایران میں کئی شہادتوں کی اطلاعات ہیں، اسکول پر میزائل حملہ ہوا ہے۔ صورتحال کیا بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ ورلڈ وار 3 آلموسٹ کا شروع ہو چکی ہے، اور اب بہت سارے لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ انڈیا پاکستان، نیچے کمنٹس کر رہے تھے، آپ نے کہا تھا کہ ہونی ہے جنگ انڈیا پاکستان کی۔ بھائی کیوں آثار بن رہے ہیں، لیکن دعا یہی کریں کہ نہ ہو۔ اگلے آنے والے دنوں میں کتنی تباہی بربادی کیا ہو سکتا ہے۔ ایران کے ہائی پروفائل ٹارگٹس، اطلاعات یہ آئی کہ جو ان کے صدر ہیں اور آرمی چیف ہیں ان کو ایلیمینیٹ کر دیا ہے، لیکن ایرانی میڈیا نے اس کی تردید کی ہے۔ میرے ساتھ موجود ہے وہ شخص، وہ بندہ میرے ساتھ موجود ہے، وہ اسٹرالوجر موجود ہے جس نے وقت سے کئی دن پہلے، کئی ہفتے پہلے یہ چیزیں بتا دی تھی اور ٹائم لائن کے ساتھ کہ یہ حملہ ہونے والا ہے۔ افغانستان کے حملے کی بھی پیشگوئی کر دی تھی۔ اب انہی سے جانتے ہیں یہ کیا سینیریو کیسے بنا، آؤٹ آف نو ویئر حملہ ہو جاتا ہے۔ اب کویت، قطر، ابوظہبی، ریاض میں دھماکوں کی آوازیں، ایران نے جہاں بھی امریکن انٹرسٹ ہے ان پہ دھماکہ کی، میزائل داغ دیے۔ اب جاننا یہ ہے کون سے خطے محفوظ ہوں گے، کن شہریوں کے لیے مشکلات آنے والی ہیں، اور آگے کیا ہوگا۔ یہ میں کوئی تعارف نہیں، نہ ون اینڈ اونلی، نہ اوتھینٹک اسٹرالوجر محمد اسامہ علی میرے ساتھ موجود ہیں، انہی سے جانتے ہیں۔ اسامہ صاحب کل ہی ابھی آپ نے بات کی تھی کلیجے منہ کو آئیں گے، 15 دن کی کہانی، اور آج دیکھ رہے ہیں آگے کیا ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان تمام شہیدوں کے لیے جنہوں نے ابھی بس اس اٹیک میں اپنی جانیں دی ہیں، اور بشمول ان تمام اپنے پاک افواج کے جوانوں کے لیے بھی جنہوں نے اس میں جانیں دی ہیں، اور وہ تمام معصوم شہری وہ کسی بھی جنگ میں، کسی بھی جگہ، کسی بھی اس کا نشانہ جو بن رہے ہیں، ان سب کے لیے۔ صورتحال جو آپ کو یاد ہوگا، کچھ چیزیں ہمارے بس سے باہر ہوتی ہیں، ہم جب اس پہ بے بسی کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں تو اس کو لوگ غور سے سنتے نہیں ہیں، اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی کہانی ہو رہی ہے یا کوئی کسی کے اپنے اپنے ورڈز ہیں، کوئی فلم کہہ دیتا ہے، کوئی کچھ کہہ دیتا ہے، واٹس ایور۔ خوراک کٹھی کر لو کو بہانہ بنایا ہوا تھا آج تک، وقت سے پہلے اتنی تیاری کرا رہے تھے۔ اس کے بعد جو صورتحال بلڈ اپ ہو رہی ہے کب سے اس جنگ کا، عالمی جنگ کا، لوگ مان ہی نہیں رہے تھے۔ اس سال کے شروع میں بھی مجھے یاد ہے ٹی وی چینلز پہ جتنے بھی گئے تو ٹوٹلی مجھے لگتا تھا میں بڑا آکورڈ ہوں جب میں کہتا تھا 2026 فوجوں کے گھسنے کا سال ہے، قبضوں کا سال ہے، بڑا انریسٹ ہے۔ وہ مجھ سے پاکستان کی پولیٹکس پوچھتے تھے، میں کہتا تھا یار مجھے احتجاج کیسے کراؤں، بارڈر پہ آپ کے جنگ ہوگی، ایران کی یہ صورتحال ہوگی تو سہیل افریدی نکلے گا نہیں نکلے گا، یہ میں کدھر سے بتاؤں۔ جب میں کہتا تھا فرسٹریٹڈ ہو کے کہ یار وہ کدھر سے نکلے گا، سینیریو ہی اور ہونے۔
پھر مجھ سے پوچھتے تھے کہ جی عمران خان کے بچے آئیں گے کہ نہیں آئیں گے. میں کہتا تھا پالیٹکس کی ساری ڈائنامکس ڈفرینٹ ہونے جا رہی ہیں. ابھی بھی لوگوں کو یہ شاید ابھی بھی سمجھ نہیں آئے گی. اور میں بڑا ویسے مجھے افسوس ہے آج ایک چینل کی اس پہ کہ ادھر سے ایران اٹیک کی خبریں دے رہے ہیں پورے مطلب ایکچولی تو مسلمانوں کے لیے لمحہ فکریہ ہونا چاہیے تھا کہ 6 ممالک کی اندر میزائل گئے ہیں اور پورا یہ رسک پہ ہے. ایک میزائل بھی ادھر ادھر کہیں چلا گیا غلط اس پہ تو اس کے بعد پھر کون روکے گا. کوئی ایک آدھے محل پہ چلا جائے کوئی ادھر اور امریکہ خود ہی اس کو ڈائیورٹ کر دے کہ چلو ٹیکنالوجی ہے نا. ہم نے بھی برموز کو ان گائیڈڈ کر ہی دیا تھا نا جام کر کے. تو کچھ بھی یہ چیزیں بہت زیادہ ایکسلریٹ کر سکتی ہیں اور ایکسلریٹ کر گئی ہیں. آپ یاد ہے جس یقین سے جب لوگ کہتے تھے ڈائیلاگ ہو گئے جنگ ختم ہو گئی, جب ایران کی پہلی اٹیک ہوا تھا اس وقت بھی لوگ کہتے تھے, میں نے کہا تھا یار یہ ہولڈ ہے, یہ ہولڈ ایک دن ختم ہوگا, اصل جنگ ہو کے رہنی ہے. اور وہ اصل جنگ کا اب آغاز ہو گیا. اب اس کو لوگ جو سب سے زیادہ سننا چاہ رہے ہیں وہ سب اپنی پلاننگز میں بیٹھے تھے فلائٹس کی ٹکٹس کی. تو میں ان کو یہ کہتا تھا کہ یار اب آگے یہ چیزیں تو چلنی ہیں, اب میں اس میں کیا بتاؤں کہ کب کیا ہوگا. صرف یہ ہے کہ آپ لوگ اپنی حفاظت کی دعائیں, حفاظت کی جو چیزیں معاملات ہیں ان پہ سختی سے کاربند ہو. آج کاپی پینسل پکڑ لیں, تھوڑے سے پوائنٹس جو میرے ذہن میں آتے جا رہے ہیں ٹوٹے پھوٹے ان کو نوٹ کرتے جائیں اور ان کو لکھ لیں اور اس ویڈیو کو بھی ڈاؤن لوڈ کر کے سیو کر لیں. ایک تو یہ ہے کہ میکسیمم شخصیات آپ کو پتہ بتایا تھا کہ 2026 میں نہیں رہیں گی, جو بچ گئی وہ 2027 میں جون تک. اور 2027 کے جون کا نقشہ اب کھینچا تھا اس دن تو نہیں سمجھ آئی تھی, اب وہ ویڈیو دوبارہ جا کے دیکھیں. ہاں جی رضوان صاحب وہ ویڈیو اب سمجھ آئے گی, ابھی بھی نہیں آئے گی تو وہ ویڈیو جو 2027 کے جون کا جو نقشہ کھینچا تھا اس کو آپ یہ کریں کہ اس عید کے بعد چلو دیکھیں 22 مارچ کو دیکھیں. چلیں جی اگلا ڈیٹ جو ہے یہ مارچ ریچ کر چکا ہوگا راہو کے بالکل 15 ڈگری 14 ڈگری قریب, تو ابھی تو یہ پورا پہنچا نہیں ہے, تو یہ عالم ہے. اور صورتحال جو ہے وہ اچھا آپ پن پوائنٹ لیتے جائیں کوئکلی, ویری کوئکلی. انڈیا کے آنے کے بھرپور چانسز ہیں اس وار میں, کبھی بھی یہ وار پورے خطے کو لے گی, کیونکہ آپ کو یاد ہم اس پہ کہہ چکے تھے کینسیرین ایریا, ایران, پاکستان, افغانستان, انڈیا, بنگلہ دیش کٹھی جنگ آئے گی تو آئے گی, یہ اس کے بھرپور چانسز رہیں گے. دوسرا خوراک کٹھی کر لو, اپنے حفاظتی انتظامات بڑی بار مذاق بن چکا ہے, اس کو دوبارہ کرنے کی تاکید ہے. گولڈ, بکری, چاول, اس میں اپنے آپ کو ایسٹس کو کنورٹ کر کے رکھ لیں. اس کے بعد ڈالر سے نکل جائیں. اچھا اس کے بعد جو آپ کی کنٹریز ہیں یہ تو ساری کی ساری اب اربوں کا سر جائے گا. آپ نے ایک تھمبنیل ڈالا ہوا ہے کہیں یاد ہوگا ناظرین کو, اس وقت تو شغل لگ رہا تھا. ابھی جب تک قریب نقشے پہنچیں گے تو پتہ چلے گا کہ یہ کہانی کہاں تک جانی ہے. دوسری یہ ہے کہ یہ چانسز بھرپور رہیں گے کہ اب بڑا ڈیسائسولی دونوں قوتیں ایک دوسرے کو مٹانے کی کوشش کریں گی, اور ڈیفینیٹلی اس میں جو پھر چھانٹی ہو جائیں گے چھپے ہوئے غدار ہائپوکریٹس کھل کے سامنے آ جائیں گے, اور آل آؤٹ وار بہت سیریسلی رہے گی. اور اس کی ہائٹ جو ہے وہ 22 مارچ بنے گی, جب 22 مارچ بہت تباہ کن دن ہوگا اگلا اس سال کا جو آگے آپ لوگوں نے دیکھنا ہے. 22 دیکھیں ٹیکنیکلی تو یہ 45 دن پورے 45 دن جو 23 فروری سے شروع ہوئے ہیں, اور اس کے 45 دن ایڈ کر لیں اس میں. کیونکہ ایگزیکٹلی 22 مارچ کو مارس اگر مڈ میں پہنچے گا 15 ڈگری تو ایگزیکٹلی اتنے ہی دن اور پڑے ہیں, یعنی کہ اپریل بھی شامل ہو گیا. اگر 21-22 مارچ کو مارس راہو کے ساتھ کنجنکٹ کر رہا ہے ایکویریس میں, تو ایگزیکٹلی اتنی ڈگری 15 دن وہ تقریباً 1.5 دن میں 2 دن میں 1 ڈگری کراس کر رہا ہے. اس کے بعد سن پائسز میں ہوگا اس دن جب یہ 22 مارچ ہوگی, اور ابتدائی ڈگریز میں ہوگا. اور لیو کیتو ایگزیکٹ جو ہے لیو میں 15 ڈگری پہ. اب یہ کیتو ہی ہے جس نے لیو میں
گردنیں اڑانی ہیں، سر اڑانے ہیں، مختلف آپ کے حکمران، حکومتیں، بادشاہ اس نے گرانے ہیں، اور یہ اپنا کام شروع کر چکا ہے. یہ جھوٹی موٹی کبھی کسی کے مرنے کی خبریں آ جاتی ہیں، کبھی کسی کی. یہ ٹیسٹر لگ رہے ہیں حالات کے، یہ وقت ادھر کوئی باتیں ہی شروع پہلے کیوں نہیں ہوئی، پچھلے سالوں میں کیوں نہیں ہوئی. تو وہ ٹائم قریب قریب آ رہا ہے. تو اسی لیے جب ہم کہتے ہیں کہ جنگیں اب ہمیں آپ کو نظر آ رہی ہیں کہ ابھی بھی نہیں آ رہی، ابھی بھی صبر کر لیں. مارچ کیا مڈ آنے دیں، 22 مارچ. جس کو نہیں سمجھ آ رہی اس وقت یقیناً آ چکی ہوگی، پھر بھی کسر کسی کے دماغ میں رہ گئی. تو آپ کو یاد ہے ابھی پچھلے جملوں میں، اگر جو میری ویڈیو آخر تک دیکھتا ہے، کوئی فین فالوور تو ہوگا، تو میری پچھلی آپ کی ویڈیو اس سے یا پچھلی کے اینڈ پہ تھا، اپریل تک سروائیو کرنا ہوگا. سروائیو ورڈ، سروائیو کو ذرا سمجھ لیں جس نے بھی سمجھ لیں. تو یہ جو سروائیو ورڈ ہے یہ اپریل تک ہے فار پاکستان، افغانستان، انڈیا اور ایران. کب تک؟ اپریل تک. اور یہ 45 دن کافی زیادہ ہولناک ہے. اب یاد کریں جب میں کہتا تھا کلیجے منہ کو آ جائیں گے، کوئی دل آنکھیں بھر آئیں گی، ایموشنز بڑے، ابھی تو جذباتی آپ لوگوں کی بڑی وہ ہونے والی ہے، ذہنی کلیش آنے والے ہیں جس سے آپ لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آئے گی کون کس رنگ میں بہہ پڑے گا، کیونکہ امنگوں کے مطابق حکمران آپ کے کام نہیں کریں گے. 22 مارچ وہ دن ہوگا جس دن اس مہینے کا ٹربلس ترین پاسبل ہو سکتا ہے فوجوں کے لیے، بہت زیادہ، کیونکہ اس میں مارس ایگزیکٹلی راہو کی 15 ڈگری 14 ڈگری جو راہو نے کرنی ڈگریز چل رہی ہیں اس کی، اس میں پہنچ جائے گا، بہت قریب ہوگا. تو اس کے آس پاس یہ ابھی تو گیا ہی نہیں. مطلب ایمپلیفائی جو ہم کہتے تھے انگارک یوگ ایمپلیفائی، اب سمجھ آئیے انگارک یوگ ایمپلیفائی کیا ہوتا ہے. کل ہی سمجھا رہا تھا کہ راہو کیسے اس کو ایمپلیفائی کرتا ہے. اور آپ دیکھ لیں کہ 6 ممالک پہ میزائل اٹیک، اور افغانستان پہ اس ٹائم تک ہم نے کتنے میزائلز داغ دیے، اور ایئر فورس ایئر سٹرائکس، 50 چوکیوں پہ مقابلے، کئی گاڑیاں. مطلب اتنی تو خبریں آپ نے اس خطے میں کبھی اس گزشتہ، میرا خیال ہے کوئی پچھلا انڈیا پاکستان جنگ میں بھی اتنا سب نہیں ہوا تھا جتنا اب اس ٹائم ہو چکا ہے. اور اب ایکسپیکٹڈ یہ ہے کہ آپ کے ہوش اڑ جائیں، جو آپ کو 22 مارچ تک دیکھنے اور سننے کو ملے گا. ابھی آپ نے کلیجہ ہلنے کی بات کی، بچوں کی خبر دیکھیں، 40 بچہ شہید ہو جانا اٹیک میں، اٹس اے بگ نمبر. اور ایران کے لیے بہت زیادہ مشکل ہوگا یہ ایموشنلی بھی اس بات کو بیئر کرنا. اور لوگ جو جس انداز سے آج کل تھنک ٹینک لگے ہوئے ہیں وہ امریکہ کو کہہ رہے ہیں تم 250 سال پرانے ہو، تہذیب ہے امریکہ کا وجود. جن سے ٹکرا رہے ہو وہ 25 سال پرانی تہذیب ہے. ایرانین جو ہے وہ 2500 سال پرانا ان کا وہ چل رہا ہے امپائر. بہرحال اپنی اپنی باتیں، ہم تو اس کو اسلامک نقطۂ نظر سے دیکھتے ہیں. اور اس پہ آپ کو بتایا تھا کہ یہ جنگ جو ہے اب اس وقت کی اس طرف لے کے جا رہی ہے، اینڈ آف ٹائمز کی، جن میں ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ امام علیہ السلام کے ظہور کی باتیں بھی آپ کو ان جنگوں کی وہ جنگیں ثابت ہو سکتی ہیں. باقی یہ ہے کہ جو اب اس کو یہ مت سمجھیں کہ یہ ختم ہونے لگی ہے، یہ کچھ دن کی بات ہے. یہ اس کا ہائی ٹائم رہے گا 45 دن جو سمجھائے ہیں آپ کو. اور مارچ اس کی نظر جائے گا، اپریل بھی جائے گا. پاکستان، انڈیا، افغانستان، بنگلہ دیش، یہ پورا خطہ بہت بڑے کرائسس میں جا سکتا ہے. ایٹم بھی چل سکتا ہے اس ٹائم میں، اور اس ٹائم میں مزید جو ڈیمیج ہے یا دل ہلا دینے والے ایونٹس بھی ہو سکتے ہیں. اور آپ لوگوں کو جی کچھ کہنا ہے آپ نے؟ اسامہ صاحب ایسے آج آپ پہ نا پیار آ رہا ہے ایویں، اور پوچھے کیوں آ رہا ہے. مجھے وہ آپ کے الفاظ یاد آ گئے جب ٹرمپ کہتا تھا نا کہ میں دنیا میں امن قائم کروں گا، میں یہ جنگیں رکواؤں گا. تو آپ کہتے ہوتے تھے یہ جھوٹ بول رہا ہے سالا، اس پہ اعتبار نہیں کرنا. یہ نعرہ لگا رہا ہے کہ میں جنگیں رکواؤں گا، یہ جنگیں شروع کرے گا، اس کے بس سے باہر ہو جائے گی سچویشن، یہ خود جنگوں میں کودے گا. آپ ابھی ٹرمپ کیمپین کر رہا تھا، ابھی امریکہ کے صدارتی الیکشن نہیں ہوئے تھے، اور آپ کے یہ الفاظ تھے کہ یہ جنگیں رکوائے گا نہیں، یہ جنگیں شروع کرے گا. اور اگلا سوال اسامہ صاحب، اس وقت جو خلیجی ممالک ہیں ان کو خدشہ یہ ہے کہ ایرانی ریاست اس وقت بہت کمزور ہے. رجیم چینج، اسرائیل
اور امریکہ کے حملہ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پر رجیم چینج ہو جائے. تو آپ کی لیڈرشپ کو نشانہ بنا رہے ہیں اور ان کے ٹارگٹ بھی وہی ہیں. تو کیا لگ رہا ہے اگر یہ ہوتا ہے تو پھر خطے میں کیا یہ ہمسایہ میں پاکستان، رشیا، چائنا، پھر یہ سارے معاملات کیا ہوں گے؟ اور اگر انڈیا کے ساتھ ہم شروع ہو جاتے ہیں تو پھر سینیریو کیا بنے گا؟ دیکھیں انڈیا پاکستان کی تو رسی کھلنے کے چانس پورے ہیں کہ بھئی پھر یہ ساروں کو اپنی اپنی پڑ جائے. یہ جو ہمیں توڑنے کے چکر میں پڑا ہوا ہے نا، یہ خود ٹوٹنے کی طرف چلا جائے. اور اس میں آپ بالکل نہ کلیئر ہو جائیں، ڈرنے ورنے کی ضرورت نہیں ہے. دشمن کی چال کو لوگوں کو ایکسپلین ہونا چاہیے. نقشہ دیکھیں، اٹھائیں سارے. میں آپ کو پہلے ہی بتا رہا تھا ان کا پلان ہے سندھ، بلوچستان، ایران کو کاٹتے ہوئے اپنی سڑک لے کے جانا انڈیا کا. اور یہ جفیاں اسی لیے ڈلی ہیں. تو ڈیفینیٹلی کوئی نہ کوئی ہٹ آئے گی ابھی، اور وہ آتی ہے تو پراپرلی آپ دیکھیں گے خالستان، اس کے علاوہ باقی موومنٹس، پوری دنیا اٹھ کھڑی ہوگی. ایک عجیب افراتفری میں دیکھتا ہوں، مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی. یاد ہے جب میں کہتا تھا یار میری سمجھ سے باہر ہے، میں کیا بتاؤں، مطلب کیسے بتاؤں، میرے امیجنیشن میں بھی نہیں ہے جو ہونے جا رہا ہے، تو میں اس کو بتا نہیں سکتا. تو اب ایک تو یہ ہے کہ انڈیا پاکستان میں تو بہت بڑی احتجاجی ایک پروٹیسٹ اور پتہ نہیں کیا کچھ پھوٹنے والا ہے. بہت ایک برا رخ لے جائے گی یہ بھی معاملات. اور ابھی افغانیوں نے بھی آپ کے اندر آ کے بم پھوڑنے ہیں، کوئی 500 دہشت گرد جو انہوں نے کہا ہے جی خود کچھ بمبار اور وہ سارے. تو لوگ بھی اب ذرا گھروں میں ٹک کے رہا کریں. ہر ٹائم بازاروں میں منہ اٹھانا کوئی شرعی جائز نہیں ہے، نہ مرد کے لیے نہ عورت کے لیے. یہ صرف عورتوں کے لیے نہیں ہے، مرد کو بھی کوئی الاؤ نہیں ہے کہ منہ اٹھائے بازاروں میں پھرے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اپنے سراؤنڈنگ میں اپنے آپ کو محدود کریں. اور اب یاد آیا وہ جون کا مہینہ جو میں کہتا تھا کہ جون میں ایسا کیا ہوا ہوگا، آپ لوگ گھروں میں قید ہوں گے. وبا ہے، کرونا ہے کہ جنگ ہے، تو وہ صورتحال کی طرف ہی آپ جائیں گے. اب دوسری یہ ہے کہ مختلف شخصیات جو میجر لسٹ بنا لیں سارے، اور میکسیمم شخصیات ریپلیس ہونے جا رہی ہیں. جو نہیں ہوں گی وہ جون 2027 میں ہو جائیں گی. باقی یہ جنگ لمبی ہے، یہ جنگ اب اتنے جلدی نہیں ٹلنے والی جو لوگ ایکچولی کر رہے ہیں. کیونکہ دیکھیں اگر یہ سنگارک یوگ کے نتیجے میں شروع ہوئی ہے تو اس کو جانا ہے میکسیمم جب تک سن نکل نہیں جاتا. اور سن نکل کے جا بھی پائسیز میں رہا ہے، تو پائسیز تو خود ڈاؤن فال کو بتاتا ہے. 12واں گھر تو ڈاؤن فال کو بتاتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومتیں ایک دوسرے کو مار مار کے خود ہی کمزور ہو جائیں گی. پورے اصل میں تو پوری دنیا کا جو سٹیٹس کو ہے وہ گرنے کا وقت آ گئے ہیں. اور لوگوں کا ان پہ اعتماد ختم ہوگا، حکومتوں پہ. کیونکہ سن کو اس وقت راہو گرن لگا رہا ہے، اور سن پہ راہو یہی کرتا ہے کہ یقین نہیں آتا، شک ڈال دیتا ہے. تو اس ٹائم پوری دنیا کی حکومتیں مشکوک ہو جائیں گی اپنے عوام کی نظر میں. اس کے بھی چانسز ہیں. خصوصاً یہ میزائل جب چل رہے ہوں گے ہر طرف تو کہیں گے ہم کیوں کھا رہے ہیں میزائل. جنگ ایران کی، اس امریکہ کی، اسرائیل کی جنگ، بم ہمیں پڑ رہے ہیں میزائل. یہ کون سی حکومتیں کر رہے ہو بھی تم؟ لوگ سوچیں گے نا. وہ اس لیے کہ آپ نے امریکی اڈے دیے ہوئے ہیں صرف، اور حالانکہ آپ ان کو خالی کرا کے کہہ سکتے تھے کہ بھی یہاں سے نکلو، ہمیں نہیں چاہیے. لیکن وہ مجھے لگتا ہے گریٹر اسرائیل کے لیے پہلے قبضے کر کے اگلا بیٹھا ہی ہوا ہے. تو ایک تو یہ صورتحال ہے. تو باقی یہ ہے کہ اب دن بدن کچھ اچھا تو نہیں ہے. جو پاکستان میں بھی دودھ کی نہریں بہا رہے تھے ان کو بھی اب تنبیہ ہے کہ تیاری کریں. باقی جو ٹرمپ کی بات تھی وہ حرامی تھا اصل میں. اس کا چارٹ جب ہم نے برتھ چارٹ دیکھا تھا تو حرامی تھا. تو حرامی جہنمی ہوتا ہے. تو میں نے اس لیے کہا تھا اس کے ہاتھوں پہ بڑا خون ہے، بڑا خون ہے. یہ بات تھی اس کے پیچھے. اور دوسری جو بات تھی وہ یہ تھی کہ اس وقت تو اس کی کمپین ہی چل رہی تھی کہ جنگوں کے نام پہ آئے گا، پھر جنگیں شروع کرا دے گا. تو ہمیں ورلڈ وار بھی تو نظر آ رہی تھی، دونوں طرف سے کوریلیٹ کیا تھا اس کو. اور باقی یہ ہے کہ ابھی بھی آپ دیکھیں وہ بہانے ٹرمپ جو اس پہ اوباما پہ جو الزام لگاتا تھا کہ یہ ایران پہ اٹیک کرنے جا رہا ہے، یہ اس پہ کرنے جا رہا ہے، لوگوں کی وہ کرنے کے لیے سب کچھ خود کر رہا ہے جو اوباما کے خلاف وہ کرتا. لوگ اب اس کو ری ٹویٹ کر رہے ہیں اس کی ان ساری باتوں کو. تو بس اللہ تعالیٰ سے حفاظت کی دعائیں مانگیں، سورۃ نصر پڑھیں زیادہ سے زیادہ. اور جتنے بھی شہید ہو رہے ہیں پاک افغان بارڈر پہ ہوں، بے شک ایران میں ہو، جہاں بھی مسلمان کا خون بہہ رہا ہے،
وہ لمحہ فکری ہے. اور یہ جھنڈے کا کلمہ آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے کہ ہم نے بڑے ادب سے جھنڈے کو کلمہ لکھا ہوا تھا اتارا. آپ کو یہ کیوں نہیں نظر آ رہا کہ دونوں طرف کلمہ گو ہیں؟ یہ کتنا بڑا ہم ٹریپ میں پھنس گئے ہیں کہ اتنی جہالت، اتنا شیطان کا ہمیں چکر آ گیا ہے کہ انڈیا بیٹھا ٹھٹھے مار رہا ہے، کہتا ہے رمضان کا مہینہ آپ کا، مسلمان آپ بھائی، لڑ مار خود رہے ہو اور ہمیں کہہ رہے ہو، ٹونٹ کر رہے ہیں وہ ہم پہ. تو باقی یہ ہمارے لیے بڑا لمحہ فکری ہے کہ شیطان کو ہم نے اتنی جگہ دی کہ وہ ہمارے ساتھ کھیل رہا ہے اس وقت اور اس بابرکت مہینے میں. لیکن یہ مجاہدوں کے لیے بہت اچھا ہے. آپ لوگوں کو مزہ آئے گا اس مہینے کی جو ایرانی جو سمجھ لیں کہ جو ریاکشنز ہوں گے آپ لوگوں کے دل ٹھنڈے کریں گے. بہت شکریہ اسامہ صاحب، تھینک یو ویری مچ. آپ کے وقت کا، آپ نے کیا وقت سے پہلے کیلکولیشنز دی تھی. اور اب میں اسامہ صاحب کا یہ جو چینل دیکھ رہے ہیں، اب میں آپ کو کہتا ہوں کہ اگر آپ نے اسٹرالوجر بننا ہے، اگر آپ نے نکشترا کورس کرنا ہے، اور آپ نے کریش فوری مہینے کے اندر اسٹرالوجر بننا ہے، تو اسامہ صاحب کے نمبر پہ واٹس ایپ کریں. واٹس ایپ نمبر نیچے اسکرین پہ اوپر بن کے دیا ہوا ہے. آپ کو کسی دیکھا نا کیا اس سے اچھی کیلکولیشن کو دے سکتا ہے؟ اینی ون، کوئی ایک بندہ بتائیں جو ایگزیکٹ ڈیٹس کے ساتھ آپ کو اس طرح کی کیلکولیشن دے. اصل میں آپ کو صبر نہیں ہوتا نا، آپ کہتے ہیں اسامہ صاحب نے کہا ہے آج تو 24 گھنٹوں میں جو ہے نا وہ معاملات سیدھے ہو جائیں. ایسے نہیں ہوتا، اوپر نیچے ہو جاتی ہیں کمی جو معاملات ہیں، لیکن یہ نہیں ہوا کہ جو کہہ رہے ہیں وہ نہ ہوا ہو. ہمارا اجازت دیں، پھر حاضر ہوں گے، تب تک خدا حافظ.